عزت مآب محترم شیخ القرآن مولانا غلام علی اشرفی اکاڑوی صاحب، عزت مآب محترم جناب وفاقی وزیر تعمیرات حاجی محمد حنیف طیب صاحب، عزت محترم جناب پیر سید غضنفر علی شاہ صاحب بخاری چیئرمین سیرت کانفرنس، عزت مآب جناب پیر محمد علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، اور آج کی اس تقریب کے اسٹیج سیکرٹری جناب قاضی محمد اسلم صاحب قاضی سیکرٹری جنرل سیرت کانفرنس، علماء کرام، برادران اسلام، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس روح پرور اجتماع میں شرکت کر کے مجھے دلی مسرت ہوئی۔ اس مسرت کی وجہ یہ بھی ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے کی سعادت کے علاوہ ایک پرانے وعدے کا ایفا بھی ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، مجھے آج سے 16-17 سال قبل کا وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب ہر جمعرات کو ہم لوگ شیخ القرآن کے ارشادات سے اپنے دلوں کو حب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت سے مالا مال کیا کرتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بیشتر اس کے کہ میں کچھ اور ذکر کروں، میں حضرت شیخ القرآن جناب مولانا اکاڑوی صاحب کا عزت ممنون ہوں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، یہ اعزاز بخش، تاکہ اس سیرت کانفرنس کے اندر میں بھی ثواب کے لیے حاضر ہو سکوں، میں ان کا عزت ممنون ہوں۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ثواب کمانے کے بعد پھر مجھے ایک تمغہ بھی عطا فرمایا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں اس کا مستحق ہوں۔ لیکن یہ مولانا کی کرم فرمائی ہے، ورنہ میں اپنے آپ کو اس تمغے کا حقدار نہیں سمجھتا، کیونکہ مجھے اپنی کم مائگی کا بھی علم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس تمغے کے حقدار کون ہوں گے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر رسول مقبول کا حوالہ دیا ہے کہ رسول مقبول بھی اگر کوئی ان کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرتے تھے اسے قبول فرمایا کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحفے کا لینا میرے لیے باعث مسرت ہے۔ یہ مدرسہ ان چند دینی درسگاہوں میں سے ہے جو کہ اسلام کی خدمت کے اندر مصروف ہے۔ تعلیم سب سے بڑھ کر اور سب سے بڑا زیور ہے، اور جو اشخاص یا جو ادارے تعلیم اور پھر خصوصاً دینی تعلیم کے اندر مصروف ہوں، وہ اس دنیا کے اندر بھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور آئندہ میں آج سے 16-17 سال سے قبل منظر یاد آ رہا ہے۔ میں کم از کم دن میں ایک مرتبہ نہیں تو 2 مرتبہ اس مدرسے کے سامنے سے گزرتا، کیونکہ اس وقت اس فوج کی یونٹ کی ذمہ داریاں میرے حوالے سے، وہ تقریباً یہاں سے کافی خطے کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور صبح شام میں اپنے یونٹس کو دیکھنے کے لیے ضرور جایا کرتا تھا، اور اکثر و بیشتر اس مدرسے میں سعادت حاصل کرنے کی بھی کبھی موقع ملتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے سنا، مولانا کو بھی ہم کبھی کبھی دعوت دیا کرتے تھے، اور یہ ان کا حسن اخلاق تھا کہ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی تکلف کے، وہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت ان فوج کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن میرا فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو، اللہ کے راستے پر چلو، اسلام کے اصولوں کی پیروی کرو، تو اس دنیا میں بھی تمہارا معاشرہ یہ رنگ اختیار کرنے کا، اور اگلے جہان میں بھی تمہارے لیے کوثر و تسلیم کی لہریں بہ رہی ہوں، تو ان کے غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ ایک
ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، یا نبی سلام علیہ